بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل نماز۔ نماز میں ٹوپی گر جائے تو کیا کرے؟ مسئلہ: نماز میں قیام یا رکوع کی حالت میں گری ہوئی ٹوپی اٹھا کر پہننا جائز نہیں ہے۔ عمل کثیر شمار ہوگا جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ سجدہ کی حالت میں سر کے سامنے گری ہوئی ٹوپی عمل قلیل کے ساتھ مثلاً ایک ہاتھ سے لے کر پہن لی جائے تو اجازت ہے، بلکہ افضل ہے۔ اس سے نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔ کون سے لباس میں نماز جائز ہے؟ مسئلہ: جس لباس میں باہر نکلنا، بازار جانا، شادی و غمی کے مجالس میں شرکت کرنا پسند نہ کرتا ہو، معیوب سمجھتا ہو، اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: بدن کے جس حصہ کو چھپانا فرض ہے، اگر وہ چھپا رہے تب بھی ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس کو پہن کر آدمی معزز مجلس میں نہ جا سکتا ہو، مکروہ ہے۔ مسئلہ: تنہائی میں بھی برہنہ یعنی ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے لباس ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: صرف تہبند میں کرتے کے بغیر صرف بنیان یا صدری وغیرہ سے مردوں کے لیے نماز درست ہے، بشرطے کہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ برہنہ نہ ہو، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ: عبا جبہ کے اندر آستین میں بغیر ہاتھ ڈالے ہوئے نماز مکروہ ہے۔ مسئلہ: چوری کے کپڑے جو قیمتاً لیے گئے ہوں یعنی خریدے گئے ہوں، ان میں نماز صحیح ہے، مگر جان بوجھ کر چوری کے کپڑے خریدنا نہ چاہیے، اور چوری کے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر نماز پڑھی تو نماز ہو گئی۔ مسئلہ: رشوت کے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے مگر وہ شخص گنہگار اور فاسق ہے، یعنی حرام کی کمائی کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز ادا ہو جاتی ہے۔ مسئلہ: جیب میں ناپاک چیز رکھ کر نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ: اگر نماز کی حالت میں مردوں کا گریبان کھلا رہے تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ: عورتوں کو دھوتی، ساڑھی وغیرہ باندھنا اور دھوتی سے نماز پڑھنا درست ہے، غرضے کہ پردہ پورا ہونا چاہیے، دھوتی ہو یا پاجامہ اس کی کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ ستر عورت یعنی بدن کا چھپانا، خواہ چاہے پاجامے سے ہو خواہ ساڑھی سے، دونوں برابر ہیں۔ یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ یہ غیر مسلموں کا لباس ہے، بلکہ ملک کے بعض حصوں میں مسلمان عورتوں کا بھی یہی لباس ہے۔ جس طرح پاجامہ پہننے والے علاقوں میں مسلمانوں کی طرح غیر مسلم بھی بکثرت شلوار پاجامہ پہنتے ہیں، غرضے کہ جس کپڑے سے بدن چھپ جائے اور ہر اس لباس سے نماز ہو جاتی ہے جس کو پہن کر عام و خاص مجالس میں شرکت کر سکتا ہو۔ مسئلہ: قوم نصارہ کے مستعمل کپڑوں میں نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے، یعنی استعمال کیا ہوا کپڑے کو۔ فقہا نے سوائے پاجامہ اور ازار کے کہ اس کا نجس ہونا بظن غالب ہے اور دھو لینا ہر ایک کپڑے کا احوط ہے یا احتیاط ہے، زیادہ بہتر ہے، خصوصاً ازار اور پاجامہ وغیرہ کا دھونا زیادہ ضروری ہے۔ مسئلہ: تصویر والے کپڑوں میں نماز۔ اگر جاندار کی تصویر ہے تو نماز نہ ہوگی، اور اگر غیر جاندار کی تصویر ہے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: نوٹ، کرنسی، پاسپورٹ، شناختی کارڈ پر تصویر مجبوری اور اضطراری حالت میں ہے، اس کا گناہ ان پر ہوگا جو ایسا قانون بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ مسئلہ: میلے کپڑوں میں نماز مکروہ نہیں، بشرطے کہ پاک ہوں۔ مسئلہ: روپے نوٹ اور پوسٹ کارڈ وغیرہ پر تصویر ہوتی ہے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ: کہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا اور کہنی تک آستین والے قمیص اور شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا منع ہے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اگر وضو کرتے وقت آستین چڑھائی ہوئی ہو اور جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جلدی میں آستین چڑھی ہوئی رہ گئی ہو تو نماز میں ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ اتارے، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے، اس طرح نہ اتاریں کہ عمل کثیر ہو جائے، یعنی دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے،
تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ گرمی اور پسینہ کی وجہ سے نماز کی حالت میں آستین چڑھانا عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: کہنیاں کھلی ہو تو نماز ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے، یعنی جب کہ کپڑا موجود ہو، اور اگر نہ ہو تو کچھ کراہت نہیں۔ مسئلہ: جیب میں رشوت کے پیسے رکھ کر نماز تو ہو جاتی ہے، اور نماز میں کراہت اس وجہ سے نہیں کہ رشوت کا گناہ علیحدہ ہے، اور اگر کپڑا بدن پر رشوت حرام کی کمائی کے روپیہ سے بنا ہوا ہے تو اس سے نماز مکروہ ہے، یعنی جس طرح مغصوبہ زمین میں نماز مکروہ ہے، یعنی کسی کا زمین قبضہ کیا ہو تو اس زمین پر نماز مکروہ ہے، اسی طریقے سے حرام کی کمائی کا لباس پہن کر بھی نماز مکروہ ہے۔ مسئلہ: نماز کوٹ پینٹ میں اگر یہ کپڑے پاک ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ: ریشمی کپڑا اور سونا بے شک مردوں کے لیے حرام ہے، اور نماز جو ان سے پڑھی گئی وہ صحیح ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب کہ استعمال ریشم اور سونے کا مردوں کو ہر وقت حرام ہے تو نماز میں بھی حرام ہے، مگر چونکہ وہ دونوں ناپاک نہیں ہیں اس لیے نماز ہو گئی۔ مسئلہ: بازاری لٹھا و مخمل وغیرہ سے نماز درست ہے، یعنی نئے کپڑوں سے بغیر دھوئے۔ مسئلہ: اگر تمباکو میں کوئی نجس چیز نہیں ہے تو اس کے پاس رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ: مزی نجس ہے، جس کپڑے کو مزی لگے گی وہ نجس ہے، اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور مقدار درہم اس میں بھی معاف ہے، لیکن دھونا اس کا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ: نماز میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ لٹکا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ثواب سے محروم رہے گا۔ نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے، حدیث میں ایسے شخص کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ مسئلہ: نماز میں بلا ضرورت سجدہ میں جاتے ہوئے پاجامہ اوپر کرنا خلاف ادب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ: نماز میں بار بار پاجامہ کو اٹھانا اچھا نہیں ہے، مگر نماز صحیح ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص سجدہ میں جاتے وقت اپنے پاجامے کو اوپر کھینچتا ہے اور سجدہ سے اٹھنے کے بعد اپنی قمیص کے پیچھے دامن کو نیچے کرتا ہے تو ایسی حرکت اور عادت یقیناً مکروہ ہے، اور بعید نہیں کہ فعل کثیر ہو کہ مفسد نماز ہو جائے، لہٰذا اس عادت سے احترام لازم ہے۔ اگر کبھی اتفاقاً ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، عادت بنانا غلط ہے، اور اگر عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: نماز کی حالت میں کرتا، شرٹ وغیرہ اور ٹوپی کا نکالنا اور پہننا اگر عمل یسر سے ہو، یعنی ایک ہاتھ سے، اور اس طور سے ہو کہ دیکھنے والا اس نمازی کو خیال کرے کہ یہ نماز میں ہے تو مکروہ ہے، اور اگر عمل کثیر سے ہو تو مفسد نماز ہے، اور ازار بند اور تہبند وغیرہ باندھنا بغیر دونوں ہاتھ کے بظاہر دشوار ہے، لہٰذا یہ عمل کثیر ہے اور مفسد نماز ہوگا۔ مسئلہ: اگر ایک ہاتھ سے درست ہونا ممکن نہ ہو تو نماز کو توڑ کر دونوں ہاتھوں سے تہبند باندھ کر پھر شریک جماعت ہو جائے، یعنی لنگی وغیرہ کو باندھ لے۔ مسئلہ: جوتا اگر پاک ہو، یعنی اس کو نجاست نہ لگی ہو یا لگی ہو تو پاک صاف کر لیا گیا ہو تو دونوں صورتوں میں نماز اس کو پہن کر درست ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں مساجد میں فرش، چٹائیاں، صفیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور جوتا پہن کر مساجد میں جانے سے فرش مٹی وغیرہ کے ساتھ ملوث ہونے کا احتمال ہے، اور نیز اس میں سوء ادبی یعنی بے ادبی بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے مسجد میں جوتا پہن کر نماز نہ پڑھے۔ مسئلہ: اگر جوتا پاک ہے تب بھی یہ احترام مسجد کے خلاف ہے۔ عیدگاہ میں اگر گھاس پر نماز پڑھی جائے تو وہاں توسیع ہے، مگر فتنہ سے بچنا چاہیے۔